خود سے وجود میں نہیں آ سکتی ایسی ٹوپی ہو، کوئی ایسا اتفاق نہیں ہو۔ تو جس کھوپڑی کے اوپر یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے بھائی، وہ کھوپڑی خود سے کیسے وجود میں آ گئی اتفاق سے؟ حالانکہ وہ کھوپڑی تو اس ٹوپی سے زیادہ عجیب ہے۔ وہ کھوپڑی جس میں 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے، ناک ہے، چکھنے والی زبان ہے، بولنے والی زبان ہے، اور جذبات ہیں اس کے اندر، اور اتنا پیچیدہ دماغ ہے، کیسے وجود میں آ گیا؟ تو میرے اس بیان پہ ایک ایتھیسٹ نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ 2 دن میں وجود میں نہیں آیا، یہ 5 ارب سالوں میں یہ کھوپڑی وجود میں آئی ہے اتفاق سے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے 5 ارب کیا 10 ارب سال میں بھی ایک ٹوپی وجود میں نہیں آ سکتی اتفاق سے ایسی، تو کھوپڑی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ سائنسدانوں کے پاس سال کم نہیں ہوتے، ہول سیل کیونکہ کوئی گن تو رانی ہے پیچھے بیٹھ کے 5 ارب ماضی میں جا کے، تو کہتے ہیں 5 ارب نہیں 10 ارب لگا لو، 20 ارب لگا لو، تو پوچھ تھوڑی رہ بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ 5 ارب 10 ارب 20 ارب سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا۔ زمانہ گزرنے سے بنی ہوئی چیزیں بگڑتی ہیں، بگڑی ہوئی چیزیں سنورتی کبھی نہیں ہیں۔ دیکھو ایک بلڈنگ آپ کو بوسیدہ نظر آئے گی اگر، اور ایسے جالے پڑے ہوئے اس میں، تو آپ پوچھتے ہیں یار یہ اتنی بوسیدہ کیوں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں بھائی آثار قدیمہ کی ہے، اس کو 500 سال ہو گئے اس بلڈنگ کو، 500 سال ہو گئے، لہٰذا 500 سال کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بنی ہوئی بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ پرانی۔ ٹائم گزرنے سے چیزیں سنورتی نہیں ہیں بلکہ بگڑتی ہیں، مینجمنٹ ختم ہوتی ہے ان میں، تبھی ان کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا عجیب اتفاق ہے کہ 5 ارب سال گزر گئے اور انسان بنتے 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 کھوپڑی ناک دل دماغ جسم سارے بنا کے چلتا پھرتا انسان ہے۔ تو جس کھوپڑی کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود سے بنی ہے، وہ کھوپڑی خود نہیں مانتی کہ میں خود سے بن سکتی ہوں۔ کھوپڑی اگر واقعی کسی کے ہے وہ کہے نہیں ہو سکتا بھائی، یہ ناممکن ہے۔ پھر اگر 5 ارب سال پیچھے ہم چلے جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا تھا، پھر اس سے پہلے کیا تھا، تو یہ بن کیسے گئی کائنات؟ اتفاق سے ایک چیز خود بخود وجود میں تو نہیں آ سکتی۔ کوئی ایسی ذات ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے بنا سکتی ہے، اور اس ذات کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لہذا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اس کائنات کے تو ذرے ذرے سے ہم واقف ہیں، اس میں جب تک کوئی تبدیلی کرنے والا نہ ہو تبدیلی نہیں آتی، تو یہ خود سے بن کیسے سکتی ہے اور اتنی زبردست طریقے سے منظم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ بات تو ماننا ناممکن ہے کہ یہ خود بخود بن گئی۔ تو وہ جو گوار دیہاتی گاڑی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ خود سے بنی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کسی نے ٹوپی کرا دی کہ یہ خود سے بنی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اب جب بنایا ہے تو اس کا سوال ہے کہ بھائی کیوں بنایا ہے؟ تو اس سوال کا جواب جب تک نہ ملے وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں لگے ہوئے، خود اپنے بارے میں کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کیوں بنایا۔ تو ہماری زندگی کا سب سے اہم سوال کیا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا؟ باقی گاڑی کی ہوا چیک کرنا، اس کا آئل، اس کی ٹیوننگ، یہ سارے گاڑی کے لوازمات میں سے، یہ گاڑی کے مقاصد نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے روٹی، پانی، گھر، بیوی، بچے، جاب، ایجوکیشن، یہ ہماری زندگی کے لوازمات ہیں، یہ ہماری زندگی کے مقاصد نہیں ہیں۔ اب دیکھیں گاڑی بناتا انسان ہے، وہ بتاتا ہے نا کہ میں نے کیوں بنائی۔ انسان کو انسان نے نہیں بنایا، لہذا انسان کو کیوں بنایا گیا یہ انسان نہیں بتا سکتا، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو بنایا نہیں، نہ خود دوسروں کو بنایا۔ یہ بنایا کس نے؟ کائنات کو بنانے والے نے بنایا۔ تو اس سوال کا جواب بنانے والے کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، لہذا اس ٹاپک پر آپ کو کسی سائنٹسٹ کی کوئی کتاب مارکیٹ میں نہیں ملے۔ وہ کہے گا اگر آپ سائنسدان سے پوچھیں نا کیوں بنایا گیا انسان کو، میں نے تھوڑی بڑا بنایا، کوئی بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی جنازہ دینے کے لیے تیار ہے، جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔
اب بچے کہہ رہے ہیں بھائی اب ہمارے والد صاحب کے جنازہ ان کو اٹھاؤ، تو جس سے بھی بولے ہم کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑی مارا ہے بھائی، ہم نے تھوڑی مارا ہے. تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا بھائی ہم نے تو بنایا نہیں. تبھی سائنس کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. ہم اس کا جواب سائنس میں تلاش کر رہے ہیں اور سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تبھی قرآن نے غیر مسلم کی، کافر کی ایک بہترین مثال دی ہے قرآن میں، اور ایسی بہترین مثال دی ہے کہ اس سے اچھی مثال ہو نہیں سکتی. کافر کے، غیر مسلم کے جو اندر کی حالت ہے نا، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں دنیا میں جو کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے خوش باش نظر آتے ہیں، اندر سے ان کی حالت کیا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کی مثال ایسے ہے کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. کہ دیکھیں ایک آدمی کو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا نا، مجھے بتائیں کہ پہلے منزل کا تعین ہوتا ہے یا پہلے راستے کا تعین ہوتا ہے؟ آپ نے کس ٹریک پہ چلنا ہے؟ مثال کے طور پر آپ بس اڈے چلے گئے، اب آپ وہاں اڈے والے سے پوچھ رہے کہ یار میں نے کون سی بس میں بیٹھنا، وہ کہے گا آپ نے جانا کہاں ہے؟ آپ کا یہ تو نہیں پتا مجھے جانا کہاں ہے، مجھے بس اچھا والا راستہ بتا دو، میں نے سفر کرنا ہے. تو کبھی بٹھائے گا آپ کو؟ وہ کہے گا بھائی تم نے کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، ادھر ہر منزل کا ٹریک الگ ہے، ہر منزل کا ٹریک کیا ہے دوسرے سے الگ. تو پہلے منزل گوگل میپ پہ پہلے منزل ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد وہ لوکیشن بتاتا ہے. گوگل میپ پہ آپ ویسے ہی کلک کر رہے ہو اس کو، تو بس لے جاؤ آج بھی لے جاؤ، جہاں میرا منہ ہے مجھے لے جاؤ. کلک کرتے رہو گے گوگل بھی پاگل ہو جائے گا. ممکن ہے وہ تھپڑ لگاتے کھینچ کے. پہلے منزل ڈالی جاتی ہے بھائی تم نے جانا کہاں ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو غیر مسلم کو نہیں پتہ بالکل. تبھی قرآن نے اس کی مثال دی کظلمات فی بحر، کہ دیکھیں ایک آدمی اندھیروں میں کھڑا ہو اور اسے راستہ نظر نہ آ رہا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اور راستہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ منزل کا تعین نہیں. ہر وقت منزل بدل رہی ہے اس کی، تو راستہ بھی بدلتا رہے گا اور کنفیوز رہے گا. اس کی قرآن نے بہترین مثال دی ہے کہ کافر ایسے اندھیرے میں ہوتا ہے جیسے، یعنی اس سے زیادہ اندھیرا دنیا میں ممکن نہیں ہے جس کی قرآن مثال دے رہا ہے. فی بحر، سمندر کی تہ کا اندھیرا. ایک آدمی سمندر کی تہ میں ہو، سمندر کی تہ میں خود اندھیرا ہوتا ہے. فی بحر لجی، سمندر کی گہرا موجوں والا سمندر. اور کیا ہے؟ فی بحر لجی یغشاہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، بہت گہرا سمندر جس کے لہروں کے اوپر لہریں. یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر گہرے بادل ہو، یعنی کالے بادل. بعض دفعہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو بھی چاند کی سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، تو رات کے اندھیرے میں کالے بادل ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. ایک مثال کنایا ہے کہ گویا اندھیرے کے اوپر لا کے ایک اور اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک اور اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک اور اندھیرا. اور اتنا شدید اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ، کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے تو یہ نہیں کہا کہ قرآن نے نظر نہیں آتا ہاتھ، لم یکد یراہا، اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ نظر آ جائے اس کو. ہاتھ کی مثال اس لیے کی ہے کہ آپ کی جیسی بھی نظر ہو نا، آپ ہاتھ کو آگے پیچھے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنا ہاتھ. جن کی نظر کمزور ہوتی ہے نا، ان کی کوئی تحریر پڑھائی جائے تو اپنے ہاتھ میں رکھ کے کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، چلو یوں نظر نہیں آ رہا تو تھوڑا دور کر کے کر لو. تو ہاتھ کو بہت آرام سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، قریب بھی اور دور بھی لے جایا جا سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو اپنا ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، بلکہ اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ نظر آ جائے اس کو. اتنے شدید اندھیرے کے اندر اگر کوئی شخص ہوگا تو اس کی لائف میں کتنی کنفیوژن ہوگی. وہ خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو سکون مل سکتا ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا جس ٹرک میں جس بس میں بیٹھا ہوں یہ میری منزل پہ لے کے جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا.
ایسا تو نہیں ہے کوئی مجھے منزل سے دور کر رہا ہوگا. آپ بس میں بیٹھ گئے, کسی نے آپ نے جانا تھا پشاور, اس نے آپ کو بس میں بٹھا دیا کسی ایسے آدمی نے جس کو راستوں کا پتہ نہیں تھا, آپ اعتماد کر کے بیٹھ گئے. لیکن اب آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ بھیا ایسا تو نہیں کراچی جا رہی ہے, میں پشاور سے اور دور ہو رہا ہوں, تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ کا کھڑکی سے چھلانگ مارنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ یار چلو پشاور نہیں جا رہے تو اس سے دور تو نہ جائے گا اس کا. تو اللہ فرماتے ہیں آگے وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے, فَمَا لَهُ مِن نُور, اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے, اس کو راستہ نظر آ ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھیں جو دین سے جتنا دور ہے نا اس کی زندگی اتنی ہی کنفیوژن میں گزرتی ہے. جو بالکل ایتھیسٹ ہیں, جو بالکل خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں, ان پر 100% یہ مثال صادق آتی ہے. جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں ان پہ نسبتاً کم صادق آتی ہے. جتنا پھر مسلمانوں میں جو لبرلز ہیں, جو نام کی حد تک مسلمان ہیں, ان پر یہ مثال صادق آتی ہے. پورے طور پر اس کی لائف وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے جس کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا اور میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. جس کو یہ نہیں پتا نا اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ زندگی کا سب سے اہم ترین سوال کا جواب ہی اس کو معلوم نہیں ہے.